سورۃ البقرہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے، لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ وسنام القرآن البقرہ، سنام القرآن، قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے، سورہ آل عمران، جس کی سب سے نمایاں علامت یہ نوٹ کیجئے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، اگلی بھی الف لام میم سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد 2 صورتیں مدنی اور ہیں، لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہے نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے، براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایھا الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا، کوئی تمہیدی بات نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، براہ راست خطاب۔ وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے۔ زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ آتا ہے، فاطمۃ الزہراء، تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شے۔ الزہراوین، یہ 2 نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن 2 بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، حضور نے فرمایا، اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم سمجھیے۔ ویسے تو یہ کہ رکوع آئیں گے، پارے بھی بدلیں گے اس میں، لیکن حصے 2 ہیں۔ پہلے حصے میں اصل روح سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے، یہود سے، بنی اسرائیل سے۔ دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں لیکن آیات 152 ہیں، دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں۔ گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے 18، لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے 152۔ دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے 22، لیکن آیات کی تعداد 134۔ اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ الامتین، 2 امتوں کی صورت، اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے، مرکزی بحث، وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو پہلے 18 رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی ورٹیکل، عمودی، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع۔ لیکن جو 22 رکوع ہیں دوسرے حصے کے، دوسرے نصف کے، اس میں ڈویژن جو ہے جو ہاریزونٹل ہے، وہ افقی تقسیم ہے، عمودی نہیں، افقی، وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان کو پہلے سمجھ لیجئے کہ اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع۔ پہلے 4 رکوع یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے۔ جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا چکے ہیں، 12-13 سال جو ہے گزر چکے ہیں، اور ان 12-13 سالوں کے دوران 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اس میں جو بھی حکمت، فلسفہ اور بنیادی دعوت
یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئیں ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں 4 رکوعوں میں رکھ دیا گیا۔ اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان 4 رکوع میں۔ پھر 10 رکوع ہیں جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل۔ اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے، بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے، اس میں دعوت ہے ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد 9 رکوع ہے ملامت کے، ملامت، تنقید، تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، ہم نے یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، تم نے یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی، اور اس سب کا نتیجہ آخری 4 رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے جس پر تم 2000 برس تک فائز رہے ہو، اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے، اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں کورونیشن، تاج پوشی۔ ایک امت معذور، دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے، اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل، علامت کیا ہے؟ قبلہ تحویل، وہ قبلہ یروشلم سابقہ امت کا قبلہ اب ادھر رخ نہیں ہوگا، اب اہل توحید کا قبلہ یہ مکے کی طرف ہوگا، بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ تو تحویل قبلہ کا مضمون ہے جو ان 4 رکوعوں میں آتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہید جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، علم نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ الف لام میم، ہا میم ہے، ہا علیحدہ میم علیحدہ، اگرچہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے، کاف ہا یا عین صاد لکھے ہوئے جڑے ہوئے، پڑھے جائیں گے علیحدہ علیحدہ، قطع علیحدہ کرنا۔ تو حروف مقطعات، ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے، سب کے نزدیک مسلم ہے، ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں، سیکرٹ میسیجز، تو کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعتاً صحیح سورس سے آ رہی ہے، واللہ عالم۔ لیکن اس کا کوئی مفہوم اور اس کے معنی جو ہیں وہ اتفاق اس پر ہے، اگرچہ بعض حضرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے، کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں، لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے، امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ دیکھیے عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے، میں بتا چکا ہوں۔ الف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو 28 ورنہ 29۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں میں ان کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں 28 کا نصف کیجئے تو 14 استعمال ہوئے، 14 نہیں استعمال ہوئے، بالکل آدھی تعداد استعمال ہوئی ہے۔ تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ، 9 9 9 پلواڑی 27، ایک طرف 10 رہ جائیں گے۔ پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے، بہت کم۔ آخری حصے کے تقریباً تمام حروف ہیں، تقریباً۔ درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے، صاد ضاد، فرق کیا ہے نقطے کا، سین شین فرق کیا ہے نقطوں کا، را زا فرق کیا ہے نقطے کا۔ تو جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا، اور جو بغیر نقطے کے غیر منقوط ہے وہ لیا گیا۔ پھر اس میں 3 صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے، سورہ قاف، سورہ نون، سورہ صاد۔
پھر صورتیں ہیں جن میں 2 آئی ہیں، جن میں 3 آئے ہیں، پھر 4 آئے ہیں، 2 ہی صورتیں ہیں جن میں 4 ہیں، اور 2 ہی صورتیں جن میں 5 ہیں۔ تو یہ ہے صرف یوں سمجھیے کہ اعداد و شمار۔ اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے۔ باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے ظاہر کی کہ الف لام میم در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے۔ انا اللہ اعلم، پہلا لفظ انا، اس کا الف لے لیا، درمیانی لفظ اللہ، اس کا درمیانی لام لے لیا، تیسرا لفظ اعلم، یہ آخری لفظ ہے، آخری حرف میم لے لیا، انا اللہ اعلم، میں اللہ جانتا ہوں، واللہ اعلم، واقعتاً اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، لیکن اگرچہ انہیں حبر الامت مانا گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا۔ اب جو پہلے 2 رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے، ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ 12 سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے ہوئے۔ ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا۔ وہ ایک گروہ موجود تھا، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، یہ مصعب بن عمیر ہے، دیکھ لو۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی ضد اور ہٹ درمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا۔ اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر، وہ ابھی ایمبریونک سٹیج میں ہے، کہ جو داعی ہے، مدعی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ یہ 3 قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے، ہمیشہ۔ اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعویل عام کی طرف۔ جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی، ایک ہوتا ہے وعظ و نصیحت، ٹھیک ہے، جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیا۔ ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی، وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا۔ نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں، جن کے مفادات ہیں، وہ تو لازماً اپنے نظام کا تحفظ کریں گے، ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا۔ یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم ہیں، اگر یہ شاید نہ ہو تو دعوت انقلابی ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں 3 طبقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور پھر پوری جواں مردی کا ثبوت دیتے ہیں، ہر کے بعد آباد، اب جو آئے سو آئے، جان دینی پڑے حاضر ہیں، مال دینا پڑے حاضر ہیں، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی قربانی کرے، حاضر۔ جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ خیریت جا راحت تن صحت داما، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں ضد پر، ہٹ درمی پر، ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں، کیسے مان لیں؟ ہماری سیادت، ہماری چودراہٹ، ہمارے مفادات، ہمارے یہ ساری چیزیں، ان سب کے اوپر زد پڑ رہی ہے۔ یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی مزید افہام و تفہیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی، اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائیں؟ کوئی سویا ہوا ہے تو آپ اسے جگا دیں گے، جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے، وہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اٹھا دیں گے اس کو؟ تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں، پھر ان کے حق میں کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی تبلیغ، کوئی انذار، کوئی تبشیر مفید نہیں ہوتی۔ تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے، کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا، کوئی ذاتی منفعت ہے جس کے لیے قبول کر لیا، یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے
تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر چباد آباد، یہ نہیں ہوتی، وہ پھر ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ چلے پھر کہیں ٹھٹک کر رہ گئے، پھر کہیں کچھ چلے پھر ٹھٹک کر رہ گئے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے، دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے، قبول کیا ہے، بات ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی، لیکن جہاں مشکل آئی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، اوندھے منہ گر پڑے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں منافقین بھی ہے، لیکن اس رکوع میں آ کر ابھی ان 4 رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اسے مرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مرض ہے ایک، اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے، جو ظاہر ہوگا تو منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ روگ ہے انسانی شخصیت کا، اس حوالے سے وہ تیسری، اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا، مدینے میں، مکے میں نہیں تھا، لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔